لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نیکوں یعنی اہل اللہ، اللہ والوں کا ساتھ، یہ رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر انہیں ان الذین آمنوا کہیں تو ایمان اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ بندے کا رابطہ رب کریم کی ذات سے نہ ہو، اعتقادی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، احساسات کے اور تصورات کے ساتھ جب وہ باخدا ہوتا ہے تو قرآن شریف فرماتا ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اور اگر یہ کوئی سوچے کہ یہاں تو محض ایمان کا ذکر ہے، تو ایمان کے ذکر میں ایمان کے کم درجے والے بھی ہو سکتے ہیں، اعلیٰ درجے والے بھی ہو سکتے ہیں.
تو اس میں بھی شک نہیں، جس طرح انسان خوبیوں میں کم و بیش ہوتے ہیں اس طرح وہ ایمان والے جو ہیں وہ ایمانیات کو اپنانے میں بھی کم و بیش ہوتے ہیں. لیکن جہاں بطور درجہ، بطور جزا، بطور مجازات اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرماتا ہے، وہاں کامل الایمان مراد ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعم نوالہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو رحمان ان کے لیے محبت کا اہتمام خود فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے. آج تک کسی اللہ والے نے، کسی کامل الایمان نے کسی کو ٹیلی فون کیا، نہ پیغام بھیجا، نہ لکھ کر بھیجا کہ مجھ سے محبت کرو. لیکن دنیا کرتی ہے. کس لیے کرتی ہے؟ یہ بندے کا اپنا فعل نہیں ہے، یہ سیجعل لہم الرحمن ودا کا منطقی اثر ہے. اللہ فرماتا ہے رحمان ان کے لیے محبت خود مقرر فرماتا ہے. چنانچہ یہاں مفسرین کے مطابق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، اس سے مراد کامل الایمان ہے. جو لوگ ایمان والے ہیں یعنی کامل الایمان ہیں، ان کی محبت اللہ تعالی اپنے بندوں یعنی ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. لہذا انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم سے محبت کرو. کیوں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی روحانی تکنیک کی بدولت وہ ایسے حسین و جمیل ہوتے ہیں کہ جنہیں ایمان کے جمال کا علم ہے وہ خود ہی ان سے محبت کرتے ہیں، خود ہی محبت کرتے ہیں. سیجعل لہم الرحمن ودا، ہم رحمان ان کے لیے محبت کا اہتمام فرماتا ہے. تو یہاں کامل الایمان مراد ہیں. دوسری آیت کریمہ اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فاولئک لہم الدرجات العلی، ایسے لوگوں کے لیے اونچے درجے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ جن کے درجے اونچے ہیں وہ بھی کامل الایمان ہی ہیں، کیونکہ جس کا ایمان کامل نہیں ہے وہ درجے میں اونچا نہیں ہے، اس کا درجہ فروتر ہے. کامل الایمان جو ہے اس کا درجہ اونچا. اولئک لہم الدرجات العلی. پھر اس کی آگے وضاحت جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک پاک ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ یہ کامل الایمان ہے. اور اگر انہیں یہ کہیں کہ اہل اللہ، اللہ والے، تو ظاہر ہے جو اللہ والے ہیں تو وہ اللہ والے ہی ہیں.
گندے لوگ تو اللہ والے نہیں ہو سکتے، پاک لوگ ہی ہوں گے نا، لہذا انہیں اگر کامل الایمان کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اہل اللہ کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، صالحین کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، قانتین، ساجدین، راکعین، مطیعین، جو بھی صیغہ جو ان کے لیے بولیں گے وہ ان کے درجہ کمال پر ہی دلالت کرتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ رب العزت جل مجد العظیم نے قرآن پاک میں ایک اور درجہ اور جزا رکھی ہے، جنت تو ہے نا، لیکن ایک درجہ جو جنت سے علیحدہ ہے وہ ہے اللہ والوں کا ساتھ۔ جنت تو جنت میں جانے سے ملے گی نا، جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی برکت سے حضور کی نسبت کا صدقہ ان کو بخش دے گا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایک درجہ معیت اہل اللہ کا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی انہیں اللہ والوں کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس پر توجہ کریں تو یہ مع اہل اللہ ہونا، اللہ والوں کے ساتھ ہونا جو ہے یہ جنت سے پہلے ہی جنتی درجہ ہے، جنت سے پہلے ہی جنتی درجہ ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں یہ جو آیت کریمہ بطور عنوان پڑھی ہے، پہلے تو اس کا ترجمہ سن لیں، اس میں بھی اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہی اجر عطا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ ہو چکا ہے اس کا کئی دفعہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے۔ جب توبہ کرو گے، سچی توبہ کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالی تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے۔ یہ جو مٹانے کا تصور ہے نا، یہ چٹے کپڑے سے زیادہ واضح ہوتا ہے، کالے کپڑے سے زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ چٹے کپڑے، اس کی سفیدی کا تقاضا ہے کہ خوب صاف ہو تاکہ کوئی داغ نہ رہے، اور اللہ فرماتا ہے ایمان والے اس قدر صاف بے داغ ہو جاتے ہیں کہ اگر کبھی داغ پڑ بھی جائے اور وہ میری بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، تو میں خود ان کے داغ دبے دھو دیتا ہوں۔ سبحان۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے۔ اور پھر آگے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے اس کی رحمتوں کی نہریں جاری ہیں۔ کس دن یعنی سیئات مٹا دی گئیں، جنت میں داخلہ ہو گیا۔ کس دن؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن کے اللہ تعالی
اپنے عظیم الشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ توجہ کرتے ہیں تو ایک مسئلہ اور بھی سامنے آتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر نبی پاک کی عزت پسند ہے۔ اگر وہ قیامت میں اپنے نبی کسی نبی پاک کو بھی معاذ اللہ اس کے لیے تصور یعنی اس کا ذلت کا نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہونے دے گا، تو پھر یہ بھی نوٹ کر لو واللہ العظیم وہ دنیا میں بھی نبیوں کو ہمیشہ معزز ہی رکھتا ہے، معزز رکھتا ہے نا۔ تو نمرود کیوں پیدا ہو گیا؟ وہ تو منکر تھا، فرعون وہ بھی منکر تھا، شداد، حامان، قارون وہ بھی منکر تھے، اور ابو جہل، ابو لہب بڑے بڑے کافر یہ بھی منکر تھے، اور یہ تو عزت کو مانتے نہیں تھے۔ فرمایا میرے الفاظ پہ توجہ کرو، میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو بے عزت یا رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی عزت کو نہیں مانتا تو وہ بے ایمان خود ذلیل ہوتا ہے، نبی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ رب کا نبی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے جھنڈے اونچے رہتے ہیں، وہ ذلیل نہیں ہوتے، وہ رسوا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو اللہ کا ہو اس کا تو ماننے والا ایمان والا ذلیل نہیں ہوتا۔ نبی کیسے ذلیل ہو سکتا ہے؟ نبی ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں قرآن شریف کا ایک باب کھولیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جل جلالہ وعم نوالہ، اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر رسول اعظم اپنے دور میں پوری کائنات خلق میں سب سے اونچا رسول، ساری دنیا کفر کے سامنے کھڑے ہو کر للکار کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ آپ کو پتا ہے اگر کوئی دشمن کسی دشمن کو سے بدلہ لینا چاہے یا کسی دشمن سے دشمنی کا اظہار کرنا چاہے تو وہ پہلے ہی ٹیلی فون نہیں کر دیتا کہ حوصلے سے رہنا میں تم سے بدلہ لوں گا، دل میں چھپاتا ہے کہ جب موقع ملے وار کر دو، جب موقع ملے وار کرو، کیونکہ اگر اس کو بتا دیا کہ میں وار کروں گا فلاں دن کروں گا تو وہ تو پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے، وہ تو اس کو وار کرنے کا موقع نہیں دے گا، الٹا ہو سکتا ہے کہ اس کی طاقت زیادہ ہو وہ اس پہ وار کر دے اور اس کا کام تمام کر دے۔ ہاں جی، بتاتا نہیں ہے، دل میں رکھتا ہے، دل میں کہ جب کوئی وقت ملا تو وار کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر بندہ یہ للکار کے دنیا کفر کو کہتا ہے، تاللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے خداؤں اور تمہارے بتوں کے خلاف میں ایک حکمت پر عمل کروں گا، تمہارے بتوں کی تباہی بربادی کے لیے میں قدم اٹھاؤں گا۔ کب؟ فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، تم ذرا باہر نکلو، بت خانہ چھوڑ دو، تنہائی اکیلا، پھر دیکھنا ابراہیم کے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے۔ بعد ان تولوا، کیوں جی آپ نے بتا نہیں دیا؟
ٹائمنگ دے دی، تم نکلو، باہر نکلو، پھر میں تمہارے خداؤں کے خلاف میں چال چلوں گا، ایک حکمت، ایک تدبیر کروں گا. اور قسم کھا کے فرما واللہ، اللہ کی قسم ہے، اور لام تاکید، لا عقیدن، نون تاکید کا، اصنامکم، میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک زبردست تدبیر کروں گا. کب؟ بعد ان تولوا مدبرین. ذرا ایک طرف ہو کے دیکھو، ان کو تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ، میں نمٹ لوں گا ان سے. انہیں کوئی فکر ہوئی؟ کافروں کو کوئی فکر ہے؟ اللہ ایک ہے اور سارے ملک کے بتوں کے خلاف تدبیر کرے گا یہ اکیلا، اور ہمیں کہتا ہے، ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ تم باہر چلے جاؤ، ان کو چھوڑ جاؤ، پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے. ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے؟ بندوں جیسا بندہ ہی تو ہے، بشروں جیسا بشر ہی تو ہے، یہ کیا کرے گا؟ جی اگر ان کو کھٹکا ہوتا، اگر ان کے دل میں یہ بات ہوتی کہ اس میں بڑی طاقت ہے، تو وہ کبھی بتوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کر سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، جو یہ کہے کہ نبی کیا کر سکتا ہے، وہ انہی کا ساجھیدار ہے، انہی کا شیئر ہولڈر ہے. وہ ایک ہی پلازے اور ایک ہی ٹریڈنگ سینٹر کے کاروباری ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر، وہ کلمہ چھوڑ کر کہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. کیا کرے گا یہ؟ حضور نے فرمایا، اللہ کے جلیل القدر نبی جلیل القدر رسول علیہ السلام نے فرمایا، تاللہ، چھپا کر نہیں، سنا کر، اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کے خلاف پوری تدبیر کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین، تم ذرا پیٹ پھیر کر جاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. کہ اللہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی کچھ کرنے کا اس کے پاس کیا طاقت ہے. وہ چلے گئے. میلہ ٹھیلا تھا ان کا، وہ اپنے میلے پہ چلے گئے، صبح سے شام تک وہاں غرق رہے. ابراہیم علیہ السلام حسب وعدہ بت خانے میں آ گئے. ابراہیم علیہ السلام حسب الاعلان، وہ بے ایمان کسی کو چھوڑ کے بھی نہیں گئے کہ ذرا خیال رکھنا، یہ جو کہتا ہے کر تو کچھ نہیں سکتا، شاید کچھ کر ہی دے، ذرا خیال رکھنا. 2-4 چھوکرے کھڑے کر جاتے، گارڈ، پہرے دار، سیکیورٹی کے لیے نا. مت ماری گئی، اور جو بے ادب ہو اس کی مت ماری جاتی ہے. سب چلے گئے. انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یہ ایک کیا کر سکے گا، ہم جب چلے بھی جائیں ایسے دھمکیاں دیتا ہے، ایسے دھمکیاں دیتا ہے. اور قرآن شریف میرے آقا نے پڑھ کے سنایا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی پاک علیہ السلام، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. مجھے راحت ہے کہ قرآن شریف آپ محبت سے سنتے ہیں الحمدللہ، اس لیے قرآن پاک کی آیات بینات کی ترجمانی کرتے ہوئے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا نبی، اے نبی پاک، اللہ اکبر. یا ایھا نبی یعنی یا نبی اللہ کہہ کے رب راضی ہوتا ہے، حالانکہ اسے حق ہے، اللہ تعالیٰ کو حق ہے. وہ کہہ سکتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر، کیونکہ اللہ بڑا ہے اور حضور اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نام لے کر آواز دے سکتا ہے
جیسے قرآن پاک میں باقی انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، اے موسیٰ نام لے، انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، وبکلامی، اور جبریل کو پرے ہٹا کر ڈائریکٹ تجھ سے کلام کرنے کے لیے تجھے چن لیا. اور کہہ دوں ڈرتے ڈرتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، حالانکہ جھوٹے ہیں. قسم بخدا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم ہی مانتے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مدعی ہیں، لیکن جب بھی نام لیں گے موسیٰ موسیٰ موسیٰ، حالانکہ اللہ فرماتا انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا، میں نے تجھے مصطفیٰ بنایا. ان بدبختوں کو آج تک توفیق نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ کہیں، جبکہ حضور کی امت کا بچہ حضور کے لیے دعائی دے رہا ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفیٰ کی دعائی دے رہے ہیں. یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. پیارے موسیٰ، میں نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کو پکڑ لیں، تھامے رکھیں اور میرا شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو یہ بڑے عظیم انعام دیے. ایک تو یہ انعام کہ تجھے اپنا رسول بنایا، اور دوسرا یہ انعام میں نے بلا واسطہ تجھ سے کلام فرمایا. ہے انعام یا نہیں؟ لیکن اتنی شان جب خطاب فرمایا یا موسیٰ، تو قسم بخدا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے، کیونکہ جو اکبر ہے جب وہ نام لے کے پکار اللہ اکبر. کیا کہوں کیا کہوں، بھری محفل میں جہاں لاکھوں لوگ موجود ہوں اور ایک سربراہ مملکت، ایک کوئی بھی ایمن کان، اللہ تعین نہیں، کیونکہ اللہ تعین کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کا نام لوں میں. اللہ تعین نہیں کہتا، کوئی بھی سربراہ مملکت لاکھوں کے سامنے جب ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو بڑے مجمع میں ایک شخص کا نام لے کر کہتا ہے بھائیان یا عزیز فلاں فلاں، تو سارا مجمع کیا سمجھے گا؟ یہ اسے جانتا ہے، یہ اسے، جبھی تو نام لے رہا ہے نا، وہ اسے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، جبھی تو نام لے کے پکار رہا ہے نا، جبھی تو نام لے کے پکار رہا ہے نا. تو رب بتا یا موسیٰ، بنی اسرائیل ہزار لاکھوں قبطی لاکھوں ایک طرف، کسی کا نام لے کے نہیں فرماتا، حضور سے فرماتا ہے یا موسیٰ. معلوم ہوتا ہے موسیٰ اسے جانتے ہیں، وہ انہیں جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ مانتا بھی ہے، جو جانتا ہے وہ مانتا بھی ہے. یہ قرآنی فلسفہ ہے الحمدللہ شان نبوت کا. یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کا نامی لے کر اللہ کریم نے خطاب فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اے عیسیٰ، اب ترجمہ کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ہر آیت پہ بحث کروں تو پھر تو ٹائم چاہیے.
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ حد ہو گئی ہے شان نبوت کی۔ خدا کی لعنت ان بدبختوں پر جو یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، اور ظالموں یہ تو خدا کا نائب ہے، خدا کا نائب ہے۔ اور نائب اسے کہتے ہیں کہ جب اصل سربراہ یعنی سفر کر کے کسی دورے میں چلا جائے تو اختیار اس کو ٹرانسفر کر کے جاتا ہے، اس کو جاتا ہے۔ رب جاتا آتا کہیں نہیں ہے، اختیار اسی کے ہیں، پر کام اپنے نبیوں ولیوں سے کراتا ہے، ولیوں سے کراتا ہے۔ کام اپنے نبیوں سے کراتا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، میں نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو یہ دو چار مثالیں ہیں نام لے کر جب خطاب کیا اپنے نبیوں رسولوں کے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، برکات، یہ بھی نام لے کر۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ بھی نام لے کر، یہ بھی نام لے کر۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ بھی نام لے کر۔ سبحان پوری کائنات نبوت کو جب ایڈریس فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے، تو جس کو خطاب کرے اس کا بولو۔ جب اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرمایا، قسماً کہتا ہوں ان انبیاء کو اتنے خطاب نہیں کیے جتنے میری آقا علیہ السلام کو کیے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، میں کہوں گا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، شب معراج جب جبریل کو بھی پیچھے ہٹا دیا تھا، بتاؤ رب نے محبوب سے کتنی باتیں کی ہیں۔ اس کلام کی کوئی حد ہے؟ ہر کلام میں خطاب، ہر کلام میں خطاب، ہر کلام میں خطاب۔ جب کلام کی حد نہیں تو خطاب کی حد کیا ہے؟ جب حد کی یعنی خطاب کی حد نہیں ہے تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کی کیا حد ہوگی جی؟ اتنے خطاب کیے۔ ہم نے تو قرآن شریف دیکھا ہے نا، وہاں تو جبریل امین کی بھی رسائی نہیں، ہماری کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں قرآن شریف فرماتا ہے رب نے جب اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے شان والے نبی، اے غیب جاننے والے نبی، اے سب سے اونچے نبی، کیونکہ نبی کا ترجمہ اونچا بھی ہے۔ نبی نبا ان سے ہو تو نبی بمانے خبر دینے والا غیب کی، اور نبون سے ہو تو مانا ہے اونچا، کیونکہ نبون بلندی کو کہتے۔ اب جس کو رب اونچا کہے وہ کتنا اونچا ہوگا؟ چیونٹی کے لیے تو آپ کے کوٹھے کی چھت جو ہے یہ بھی پہاڑ ہے، چیونٹی جو ہے چھوٹی سی چیونٹی ہے۔ شہباز کے لیے پہاڑ کی چوٹی بھی ہیچ ہے، یہ چیونٹی ہے وہ شہباز ہے۔ دیکھیں گے یہ اونچا کہنے والا کون ہے؟ جی میرے آقا علیہ السلام کو اونچا کہنے والا وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میرے آقا نے کیا کرم کیا؟ گر جاؤ سجدے میں، اور سجدے میں گر کے کہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ مولا تو سب سے اونچا ہے،
اور سب سے نیچا تیرے دروازے میں مانگنے کو آ گیا، خالی نہ موڑے، نہ موڑے۔ اتنے اونچے کی شان کے لائق ہے کہ ایک ذرے کو خالی موڑ دے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ایک رکعت میں باقی رکن ایک ایک، قیام بھی بولیں ایک، قیام بھی ایک، رکوع بھی ایک، سجدے دو، تو کم از کم ہر سجدے میں 3 تو 2 میں 6 ہو گئے۔ سبحان ربی الاعلی، او یارو سے تو 1 مرتبہ فریاد کرو تو مان جاتا ہے، یہاں تو 6 مرتبہ کہہ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 1 2 3 قسم لے لو اس کے دربار میں آ کر عاجزی کرتے ہوئے صحیح عقیدے سے جو سر رکھ کے سجدے میں کہہ دیتا ہے نا، وہ خالی نہیں مڑتا، خالی نہیں مڑتا۔ خیر، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے تب بھی صحیح ہے، اے سب سے اونچے نبی تب بھی صحیح ہے، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ یا ایھا النبی، بھول نہ جاؤں، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول، جاہد الکفار، یا رسول اللہ کافروں سے جہاد کریں، والمنافقین، اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں۔ سبحان اللہ کا موقع ہے، وہ 4-5 کھڑے ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ہو، وہ 4-5 جو ہیں وہ سختی کریں گے کہ ایک سختی کرے گا؟ سختی تو وہ کریں گے جو 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، یہ اکیلا کیا کرے گا؟ مولا تو ہی جانتا ہے کہ تیرے محبوب پاک کو تو نے کتنی طاقت دی ہے، ساری دنیا کفر ایک طرف، سارے منافق ایک طرف، اللہ فرماتا ہے جاہد، محبوب تو اکیلا ہی جہاد کر، اکیلا ہی جہاد کر۔ صوفیہ فرماتے ہیں سرکار کے سراپا میں جو رب نے انرجی اور طاقت اور قوت رکھی ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ اس قوت کو تول یا ماپ سکیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے الکفار جمع کا صیغہ، منافقین جمع کا صیغہ، النبی واحد، النبی واحد، الکفار جمع، المنافقین جمع، کافر بھی جمع کا صیغہ، منافق بھی جمع کا صیغہ۔ یا رسول اللہ پوری دنیا کے کافروں منافقوں سے اکیلے ہی جہاد کرو۔ پھر قرآن شریف کی ایک اور آیت سن لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا،
اللہ تعالیٰ کسی جان کو وہ ذمہ داری نہیں دیتا، دیتا ہے تو اسی کی ذمہ داری دیتا ہے جس کی طاقت عطا فرمائی ہے، جس کی اگر طاقت نہیں ہے تو وہ تکلیف دیتا ہی نہیں، تکلیف نہیں دیتا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی پاک، جاہد، جہاد کر سارے کافروں، سارے منافقوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الکفار المنافقین یہ میرے مکہ شریف اور مدینہ عالیہ یا عرب کے ہی کافر اور منافق نہیں ہیں، پوری دنیا کے کافر اور منافق ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا اشارہ ایک طرف، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے محدثین کی عظمت پہ کروڑوں سلام، فرماتے خدا کی قسم ہے ہم میں سب سے بہادر وہ ہوتا تھا جو میدان جنگ میں سرکار کے قریب ہوتا تھا۔ ہم میں سب سے زیادہ کانا اشجعنا، ہم میں سے سب سے بہادر وہ ہوتا جو نبی پاک کے قریب ہوتا، اور جب دشمن کا دباؤ کبھی بڑھ جاتا، اللہ کی قسم ہے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس مورچے میں جاتے تھے وہ مورچہ سرکار کے پیچھے چھپ جانے کے لیے تھا۔ ہم حضور کے پیچھے ہو جاتے، دشمن کا دباؤ بڑھتا اور وہ اپنا پورا زور لگا کے جب ٹوٹ پڑتا نصیب دشمنا تو ہم حضور کے پیچھے پناہ لے کر دشمن سے بچتے تھے۔ اور قسم بخدا رسول پاک علیہ السلام کبھی بھی میدان جنگ میں آپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹا تھا، آگے ہی بڑھتے تھے۔ اور حضرت تعالیٰ نے تو بڑی پتے کی باتیں کی ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہ اشارہ کرے تو سورج کی طاقت کو روک دیتے ہیں، باقی کون رہ گیا؟ یہی بس ہے۔ میں پھر مڑا، اللہ یہ میرے آقا کے یہ جد امجد ہیں، یہ للکار رہے ہیں کفر کو، تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا۔ تم ذرا ایک طرف ہو کے دیکھو، ایک طرف ہو کے دیکھو، کیوں؟ ان بدبختوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک شخص ساری دنیا کے بتوں کے خلاف طاقت اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ ڈرتا ہے نمرود بادشاہ، اس کی سیکورٹی فورسز، اس کی افواج، اس کی پولیس، اس کا جناب ڈیفنس کا محکمہ، اس کی فوجیں، اس کی سارے کے سارے ایجنسیاں اور سارا ملک۔ اکیلا ابراہیم ابن تاریخ کہتا ہے کہ میں تمہارے خداؤں کے خلاف سازش کروں گا، تمہارے خداؤں کے خلاف میں تدبیر کروں گا۔ ایک طرف ہٹ کے دیکھو، ایک طرف۔ اب آپ نے پتا کیوں چوٹ کیا کی ہے؟ یہی تو راز ہے، جو یہی وہ چوٹ ہے
جس کو کافر آج بھی خدا کی قسم قبروں میں تڑپ رہے ہیں. چوٹ ماری آپ نے. پر تم ایک طرف ہو کے دیکھو, میں سازش کر چلوں گا ان کی, میں تدبیر کروں گا, لیکن تم ایک طرف ہٹنے کا کیوں کہا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بت ہیں, یہ ہمارے خدا ہیں, یہ ہمیں کام آتے ہیں, یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں, یہی کہتے ہو. ہاں جی, تو پھر ایسا کرو, اگر یہ تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں اور تمہارے کام آتے ہیں تو میں کہتا ہوں تم درمیان میں نہ آنا, ایک طرف ہو جاؤ, مجھے اور ان کو تنہا چھوڑ دو, پھر یہ دیکھو کہ یہ اپنے بھی کام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. ایک الوہیت کا تصور وہ ہے جو تم بتوں کے متعلق رکھتے ہو, اور ایک الہ وہ ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. میں رسول بن کے آیا ہوں. تو ایک طرف ہو جاؤ, دیکھو یہ اپنے کچھ کام آ سکتے ہیں یا نہیں, یا پھر دیکھنا کہ میرا الہ میرے کام کیسے آتا ہے. مجھے تو یقین ہے کہ حضرت کے ساتھ رب کریم کا معاہدہ ہو چکا ہے. پیارے ابراہیم ڈٹ جانا ہے, ان کے خداؤں اور بتوں کی نہ ناک چھوڑنا, نہ کان چھوڑنا, نہ سر چھوڑنا, نہ گردن چھوڑنا, سب کچھ پھوڑ دینا. تیرے قریب آ جائے تو رہی بات, تیرے قریب آ کے دیکھیں. کیوں؟ بت ان کے ہیں, بت, اور تو میرا ہے, تو میرا ہے. یہی ولی اور نبی کی طاقت کا راز ہے. ولی نبی علیہ السلام کی طاقت کا یہی راز ہے. تجھے والدہ کہتی میرا بیٹا, تجھے باپ کہتا میرا پہلوان بیٹا, اللہ کے نبی پاک کو رب فرماتا ہے میرا رسول. ہو سکتا ہے کسی باپ کا بیٹا جوتے کھا کے آ جائے, لیکن اللہ کا نبی پاک جوتے مارتا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بات ان تولو مدبرین, ذرا پاس سے ایک طرف ہو جاؤ ذرا میری جان. جب آدمی غصے میں آتا ہے نا, پنجابی میں کہوں وہ تو پرا ہو ایک کاری میں نبڑ لینا, تو پرا ہو, تو ایک بات سے ہو میں نبڑ لینا. فرمایا پاگلو جن کو خدا مانتے ہو ایک طرف ہو جاؤ, دیکھو میں تمہارے خداؤں سے کیسے نمٹتا ہوں. چنانچہ انہوں نے یقین نہیں کیا, اور جو یقین کر لے وہ کافر رہتا ہی نہیں, وہ تو مسلمان ہو جاتا ہے. جو یقین کر لے وہ تو بولو تو صحیح, جو یقین کر لے وہ تو, جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. مسلمان ہے ہی وہ جو مان جائے. ہم مان گئے, خدا کی خدائی کی قسم ہے, خدا کی پوری کائنات میں جبریل میں بھی وہ ہمت نہیں ہے جو میرے آقا کے اشارے میں ہمت ہے. جب ملاقہ آئے نا بدر میں, بات پھر آگے نکلتی ہے, سمیٹنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آج میں سرکار خلیل جلیل علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ غلامی پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے آقا کے جد امجد ہیں, حضور کے جد امجد ہیں, میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں. ہاں جی, یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات باقی انبیاء علیہ السلام ان کے سامنے سرکار کی حاضری ہوئی تو وہ کہتے ہیں السلام علیکہ, حضور سے السلام علیکہ, اے ہمارے بھائی آپ پہ سلام, ہمارے بھائی. اور جناب ابراہیم کہتے میرے بیٹے, میرے بیٹے. اس باپ کی عزت کتنی اونچی یارو جن کا بیٹا یہ ہے. حضرات گرامی, رسول پاک علیہ السلام کی طاقت ہے.
جب فرشتے آئے نا میدان بدر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو یا رسول اللہ جب آپ کا رب فرشتوں پہ وحی فرما رہا تھا۔ کون سی وحی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، اِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، اللہ کریم نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے، اب الفاظ پہ بحث کرتا ہوں تو وقت آگے چلا جاتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پتا چلا کہ جب تک فرشتے آسمانوں میں تھے، جبریل پاک سدرہ پر تھے، اللہ کی میت جب بھی تھی، لیکن آج جس چمک دمک کے ساتھ بدر میں نظر آ رہی ہے نا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی سامنے ہے، حضور سامنے ہے، انی معکم، میں تمہارے سامنے ہوں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا یا اللہ آسمانوں میں بھی تو ہمارے ساتھ ہے، وہاں بھی ہمارے ساتھ ہے، یہاں بھی، نہ جو معیت بدر میں ہے وہ وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہاں تم اکیلے ہو، یہاں میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہے، جلوہ گر صلوات اللہ علیہ۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے فرشتو میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے قدم اکھڑنے نہ دینا۔ جب بھی کفر کا، کافروں کا دباؤ بڑھے، ثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یہ ثابت قدم رہیں۔ یہ کن کو فرمایا؟ میں اب اپنے لفظوں میں انداز عرض کر دوں، یہ فرشتوں کو حوصلہ دلانے کا انداز ہے۔ انی معکم، گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتے 1000 بروایتیں، 3000 بروایتیں، 5000 اتنے آئے۔ اللہ فرماتا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور محبوب اکیلے کو فرماتا ہے ان سے جہاد کر، ان سے جہاد۔ یہ جملہ یہاں تو نہیں آیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، آیا نہیں آیا نا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ نہیں تھا؟ تھا تو پھر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے حوصلے کو تو فرشتے بھی نہیں ملتے، حضور کے بڑے حوصلے ہیں، میرے آقا کے بڑے حوصلے ہیں، میرے آقا کے بڑے حوصلے ہیں۔ اس لیے میرے حضور کو یتیم نہیں کہنا چاہیے، یتیم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہو، یہ تو بڑے شادور ہیں، یہ کائنات کے یتیموں کا سہارا ہے، کائنات کے مسکینوں کا سہارا ہے، یہ ڈگمگانے والوں کو اشارے سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا جل شانہ و عم نوالہ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ نصوح، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے خطائیں مٹا دے۔ جی اللہ کریم فرماتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنت میں داخل کر دے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے، بتائیے کہ جب خطائیں دھل گئیں، جنت کے داخلے ہو گئے، تو کیا ذلت کا کھٹکا رہ گیا؟ ذلیل ہونے کا کوئی خطرہ رہ گیا؟ نہیں رہ گیا۔
تو اللہ فرماتا یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن کے اللہ تعالی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو رسوا ہونے دے گا اور نرا نبی پاک کو نہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں ذلیل، ان کو بھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ جنت کا ذکر کر کے پھر معیت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ والو کچھ تو ہے نا حقیقت، جنت کا داخلہ تو ہو گیا، اب حضور کی معیت کا بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ساری جنتوں کے داخلے کے باوجود محبوب کی معیت جیسا انعام ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے، ایسے اچھے کا ساتھ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ والذین آمنوا معہ، وہ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، یعنی جو ایمان، یہ معہو جو ہے نا، فقیر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ میری اس میں سوچ اور سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ معہو کا تعلق جو ہے نا، وہ اس ما قبل کے ساتھ یوں ہے کہ جو لوگ رسول پاک پر ایمان لائے، ایمان کی برکتیں اتنی ہیں کہ رب ان کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ محبوب کی ذات پر ایمان کے ہوتے ہوئے ذلت نہیں، نوٹ کیجئے، سرکار علیہ السلام کی ذات پر ایمان کے ہوتے ہوئے ذلت نہیں۔ تو پھر میں آپ سے بھی درخواست کر سکتا ہوں، اگر آپ الحمدللہ یہ کہنے کا انداز ہے، ورنہ مجھے شک نہیں، آپ ایمان لائے ہیں حضور علیہ السلام پر، آپ ایمان لائے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی نے سرکار پر ایمان جو لایا، یہ ایمان ایسا ہے کہ اس کی سند کے ہوتے ہوئے ذلت آتی نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہو تو آپ میں ذلت نہیں، دوسرے میں ہو تو ذلت نہیں، تو پھر اللہ کے لیے جب آپ ہی کی طرح کوئی دوسرا مسلمان بھائی حضور کو ماننے والا ہو تو خدا را اسے بھی ذلیل نہ کیا جاؤ، اس کی بھی عزت افزائی کیا کرو۔ وہ بھی مومن، تم بھی مومن، وہ بھی حضور کو ماننے والا، تم بھی ماننے والے، وہ بھی میرے آقا کے امتی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے آقا میں کے رجسٹر میں آپ کا بھی نام ہے تو اس کا بھی نام ہے۔ رب نے محبوب کو لکھ کر رجسٹر دے دیے، ساری امت آن ریکارڈ ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو اپنا یہ مشکات شریف کا آغاز پڑھ لے، وہاں حدیث شریف موجود ہے۔ خیر، آمنو معہ، اللہ تعالیٰ نہ تو پیارے محبوب کا دل میلا ہونے دے گا اور نہ ان کو ذلیل ہونے دے گا جو آپ پر، آپ کے ساتھ۔ ادھر آئیے، 28واں پارہ، 28واں پارہ اور یہ 29واں پارہ ہے، اس سے پہلے 28واں پارہ، یہاں میرے آقا کا ذکر ہے، وہاں حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ، قرآن شریف ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔
آ گیا ماں کہ نہیں؟ لقد کان لکم لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ ہیں تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے. نمونہ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام ہے. نمونہ اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ والذین آمنوا والذین معہ کا ریفرنس کیوں دیا؟ اصل میں جو حضور کے ساتھ ہے ان کو بھی جو یعنی ملا ہے نا نمونہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہی عزت والے ہوئے ہیں. لیکن اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ نمبر لے گئے اور تم بھی کوشش کرو نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا لاؤ تاکہ جس طرح ان کو اللہ عزت دیتا تمہیں بھی عزت دے گا. یہ عزت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑنے کا فیصلہ کیا اس وقت تو آپ کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو والذین معہ ہے نا والذین معہ یہ بعد میں ملے ہیں آپ کو. اس وقت کوئی اس میں آپ اکیلے ہی تھے. پتا چلا ان ایمان والوں کے آنے سے ابراہیم علیہ السلام کو عزت نہیں ملی بلکہ ان کا دامن پکڑنے سے ان کو عزت ملی ہے. بعد ان تولوا مدبرین جاؤ باہر دفع ہو جاؤ. وہ تو چلے گئے میلہ دیکھنے. سارا دن عیاشی بدماشی کرتے رہے. کہیں ڈانس ہو رہے ہیں کہیں شراب نوشی ہو رہی ہے کہیں جناب علی حرام کھایا جا رہا ہے. سارا دن بدماشی ہو رہی ہے. بعد وقتوں کو یہ یاد ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں للکارا بھی تھا. جاتے ہوئے وہ ایک ایک ڈبہ مٹھائی کا بتوں کے سامنے رکھ کے گئے. کیونکہ قبیلوں کے جدا جدا خدا تھے نا جی. صرف تعبیر ڈر ڈر کے کرتا ہوں ورنہ ان بتوں کو خدا کہنا تو معاذ اللہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے نا. ہر قبیلے کا جو امیر قبیلہ ہے اس کا اس کے بت کا اس کا بت جدا. جو کمی ہے اس کا بت جدا. جو یہ نارمل ہے مڈل یعنی سٹائل کے لوگ ہیں ان کا اپنا ہے جدا جدا ہے. جتنے قبیلے اتنے خدا اتنے بت اور ہر کوئی اپنے خانہ ساز خدا کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے حسب اعلان. یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ بہکیے وقت حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں ما وصل بالانبیاء والامم من الکرامات ودفع البلیات. سارے نبیوں سارے رسولوں اور ان کی امتوں کو جتنی بھی عزتیں ملی ہیں کانا بے برکت نور ہی. سب حضور کے نور کی برکت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا کلاڑا. بس پھر کیا تھا؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا جدا جدا نقشہ بیان فرما رہا ہے. پہلے تو آپ کا خطبہ بیان کیا اور جب وہ دفع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فراغا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوا علیہم ان بتوں پر ضربم بالیم. سجے ہاتھ دیاں سٹا ماریاں بابے نے. اے پنجابی ذرا سوکھا ترجمہ. سجے ہاتھ دیاں سٹا ماریاں ابراہیم علیہ السلام نے. نبی پاک دے ہاتھ دی سٹ اینو پتا جانور نو کی ہوندا ہے. نبی پاک دے ہاتھ وچ کتنی طاقت ہے یہ خدا جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے یا ملک الموت علیہ السلام جانتا ہے. ہاں جی. ضربم بالیمین دائیں ہاتھ سے آپ نے ضربیں مارنی شروع کر دی. پھر کیا تھا؟
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، مٹھائی پڑی تھی، آپ ذلت و رسوائی ظاہر کرنے کے لیے کھاندہ نہیں ہے، تینوں خدا دا غضب ہو گئے، کھا انہوں مردہ نہیں ہے، وہ کھا، کیا کھائے تو کھا، بس جو آیا نا غضب میں، تو آپ نے پکڑا ہتھوڑا، جو ایک ضرب لگائی تو ناک گئی، دوسرے پہ ضرب لگائی تو کان گئے، تیسرے کے لگائی تو اس کا جناب علی سر گیا، چوتھے کے لگائی تو گردن بھی گئی، پانچ پہ لگائی ایک ہاتھ، دوسرے پہ لگائی اگلا ہاتھ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پرخچے اڑا دیے، تسلی کر کے سارے بت خانے کو کرش کر کے میرے مصطفیٰ کے جد امجد بڑے ناز سے خدا کا حکم تعمیل کر کے بڑے پیار سے چلتے چلتے خرامہ خرامہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ مجھے وضاحت کے لیے کچھ مثالیں لانا پڑتی ہیں، اگرچہ وہ صحیح تفسیر نہیں ہوتی لیکن مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جس نے کسی کا نقصان کیا ہو وہ نقصان کر کے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتا ہے کہ بھاگ جاتا ہے؟ بس سارے شہر کے ان کے مطابق خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کان توڑ دیے، منہ توڑ دیے، ناک توڑ دیے، جناب علی ان کے سر پھوڑ دیے، ان کی گردنیں توڑ دی، ان کے بازو توڑ دیے، سینے توڑ دیے۔ عقل کیا کہتی؟ بھاگنا چاہیے تھا، یہ رہنا چاہیے تھا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، عقل کمزور ہے، اہل اللہ کی شان میں بڑا زور ہے، عقل وہاں نہیں پہنچتی جہاں اللہ والوں کی شان پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو توڑ پھوڑ کر کے ریزہ ریزہ کر کے ان کی تباہی بربادی کر کے خرامہ 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 ہاں جی بڑے ناز سے چلتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ مڑیں گے تو ان پہ قیامت تو ٹوٹے گی نا، قیامت تو ٹوٹے گی نا، یہ نبوت کی طاقت کا ذکر ہے، قیامت تو ٹوٹے گی نا، اور جب ٹوٹے گی تو پھر میرے پاس آئیں گے اور مجھے خدا کے نام کے تذکرے کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ آپ کا جذبہ یہ ہے کہ مجھے رب ذوالجلال کی شان احدیت کا اعلان کرنے کا خوب موقع ملے گا، یہ کیوں ڈر نہیں ہے کہ وہ مجھ پہ حملہ کریں گے، مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے، یہ ڈر کیوں نہیں ہے؟ وہ میں پہلے کہہ گیا وعدہ ہو چکا ہے، پیارے خلیل ڈرنا نہیں ہے، میں جو ہوں، ڈرنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اپنے گھر جا کے آرام فرما ہوئے، جب شام ہوئی تو ان کا معمول یہ تھا کہ چلتے بھاگتے پہلے اپنے بت خانے میں آتے، ہر کوئی دیکھتا اور اپنے اپنے خداؤں کے سامنے جو رکھے ہوتے نا مٹھائی کے ڈبے وہ اٹھا کے کھا لے جائے، بھائی متبرک ہو گیا کھاؤ، وہ مٹھائی کے ڈبے اٹھانے کے لیے آیا گیا، آگے مٹھائی کچھ نہیں، مٹھائی کے ڈبے ہیں لیکن ان کے خداؤں کا ستیہ ناش ہے۔ ایک نے جو دیکھا نا تڑپتا ہوا باہر آ گیا، بھاگتا، اتنے میں دوسرا وہ کہندا کی ہویا، آندا آپ پہ جا کے دیکھ لے، خود ہی جا کے دیکھ لو کیا ہو گیا، وہ کچھ تو کہتا جا کے دیکھ لے، وہ گیا تو وہ بھی تڑپتا ہوا باہر آیا، وہ بھی باہر، تیسرا وہ کیا ہو گیا کہتا جا کے دیکھ لے۔ یعنی رب کریم نے ایک ایک کو کر کے دکھایا کہ دیکھو میرے خلیل کی ضرب کتنی کامیاب ہے، کتنی کامیاب ہے۔ وہ جناب وہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، وہی میدان میں ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا۔ اب مرکزی نقطہ کیا تھا جس پر بحث کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں
مناظر اسلام زیغل اسلام حضرت مولانا محمد عمر اشروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے الفاظ فقیر کو یاد ہے، آپ نے یہاں خطاب فرمایا اور آپ نے اسی واقعے پہ بحث کی. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی کہتا ہمارے خدا کا ناک کس نے توڑا، ہمارے خدا دا بوتھا کے نے پنیا. مینو ذرا تسلی ہوگی، یہ ساڈے خدا دا بوتھا کے نے بنیا اور ساڈے خدا دا نک کے نے وڈیا ہے جی. یہ ناکان کے نے پنے من یہ نہیں کہندے. من فادا ہاتھ اے ساڈے خداواں نال اے کام کے نے کیتا ہے، اور مرو کی کیتا ہے، اے کام کی کیتا ہے. ساڈے ہمارے خداؤں کم وقت نام ابراہیم علیہ السلام نے وہ سلوک کیا کہ نام لینے والے نہ رہے. کفر سے یہ جناب محترم، کفر سے یہ نفرت کرو، کافروں سے یوں نفرت کرو کہ ان کو نام لیتے ہوئے بھی تکلیف ہو. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اے خداؤں سے، ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے. مان گئے کہ نہیں کہ بڑا طاقتور ہے؟ ایک تو ظلم نہیں کر سکتا نا، ظلم تو بہتے کرتے ہیں. یہ اکیلا ہے اور ساری قوم پہ ظلم کر رہا ہے. کون ہے وہ؟ کون ہو سکتا ہے؟ قالوا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا ذکر کراتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. میرا ضمیر کہتا ہے ملائکہ بھی وجد کر رہے ہوں گے مولا تیرے رسول کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، غیروں کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے. کہنے لگے بھائی یہ کس نے سلوک کیا؟ قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے، یذکرہم، جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے. کون ہے وہ؟ یقال لہ ابراہیم، یقال لہ ابراہیم. اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. او نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اپنے قرآن پاک میں میرے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو. وہ کافر تھے جو ان کا ذکر دکھ سے کر رہے تھے، تم ایمان والے ہو، تم ان کا ذکر ایمان کی ٹھنڈک کے لیے کرو. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو. حضرات گرامی قادر، قالو، جب آپ کے مطلب پتہ چل گیا کہ یہی ہیں، آپ تو گھر میں ہی تھے، گئے تو کہیں نہیں ہیں، پکڑو لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھاگ گئے، حضرت کے دروازے پر آ گئے، آپ گھر میں موجود ہیں. کیا ہو گیا؟ لے نالے اے سلوک کی طرح پوچھدا کی ہے. تو فرمایا میں کیتا ہے. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ہمارے خداؤں سے سلوک تو نے یہ کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہم کبیرہم، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم. وہ فرمایا ان کا وہ بڑا جو بے غیرت سامنے جس کے موٹے پر کلاڑا ہے، اس بے غیرت کو پوچھو کہ کیا نہیں. ان کانو ینطقون، پوچھو ان سے اگر وہ بول سکتے ہیں. قالوا یا ابراہیم،
قالوا یا ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم ہن سانو کھجل نہ کر، تینوں پتہ تا ہے وہ بول تا سکدے نہیں ہو۔ اردو چھڈ کے اج پنجابی دے ترجمے چ مینوں ذرا زیادہ ذوق ہے، ہن سانو کھجل نہ کرو۔ ہاں جی لقد علمت، تینوں پتہ تا ہے۔ اب بغیر انہوں نے پتا، تمہیں بھی پتا ہے کہ نہیں یہ کام سارا تمہیں پتا لاؤن نہیں کیتا ہے، یہ تمہیں بھی پتا لگ جائے۔ رہ گیا اگلا قدم، ابراہیم کو کوئی کھٹکا نہیں ہے، ابراہیم کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو، سزا دو، اللہ جلاؤ، بڑی چیخا جلاؤ، آگ جلاؤ، اور اس کو ڈال کر اپنے وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ڈوب کے مر جاؤ، خدا کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یوں تو سارے دن ہی اللہ والوں کے ہوتے ہیں، پر یہ تو سارا مہینہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ہاں جی ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کریم ہے، جل شانہ ہے۔ ہاں جی پوری دنیا کو کھینچ کر گھر دے، نام دے دیا اپنے گھر کا، نام دے دیا اپنے گھر کا، اور کھینچ کر بلا لیے اس کوٹھے کے پاس جس کا معمار خلیل جلیل ہے۔ اگر اس نے بت توڑے، دس از دا سیکرٹ ان بٹوین دس میٹر، اس کام میں یہ ایک راز ہے۔ مصطفیٰ کریم کے جد امجد نے کفر کی زبردست طاقت کو کرش کیا تو رب نے فرمایا پیارے خلیل یہی ہاتھ میرا گھر بنا سکتے ہیں، یہی ہاتھ میرا گھر بنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر رب کریم نے اپنا گھر بنانے کے لیے انہی ہاتھوں کو منتخب کر لیا۔ پیارے خلیل علیہ السلام میرا گھر بناؤ، اکیلے نہیں، بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جی کہتے یہ کوٹھی ہماری، یہ بلڈنگ ہماری، یہ لاج ہماری، یہ آفس ہمارا، یہ ٹریڈنگ سینٹر ہمارا، یہ ہمارا وہ ہمارا، یہ ہمارا وہ ہمارا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا گھر، یہ میرا گھر۔ کس نے بنایا؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے گھر کی بنیادیں اونچی کی، اونچی بنائی، اور اکیلے نہیں تھے، بیٹا بھی ساتھ ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہے۔ مکان شریف بنایا، رب نے بنوایا 5 پہاڑوں کے پتھر نشاندہی کر کے، ہاں جی وہ اکٹھے کرا کے بیت اللہ شریف کھڑا کیا۔ جی ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا، ساری زندگی چنائی نہیں کی، ایسا معمار چنا جس نے ساری زندگی کوٹھا نہیں بنایا، حتیٰ کہ اتنا بے نیاز شان رکھنے والا معمار ہے کہ دودھ پیتا شہزادہ اس کی والدہ کی گود میں، لکو دک جنگل، لکو دک صحرا، نہ کوئی پاپولیشن، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پڑوس، نہ کوئی فصلیں، نہ کوئی باغ بغیچہ، کوئی شے نہیں، تنے تنہا یا حضرت خلیل جلیل کی اہلیہ ہے یا ان کا شہزادہ ہے۔ بٹھا دیا وہاں، اور حکم یہ تھا کہ بٹھا کے بس آنے کی کرو۔ نبوت کے معمولات کو انسان اپنی عقل سے سوچ ہی نہیں سکتا، چھوڑ کے آنے کی کرنا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ پیارے خلیل جھونپڑی بنا دینا، کیونکہ وہاں آپ اپنی اہلیہ پاک کو بٹھاؤ گے،
اپنے شہزادے کو بٹھاؤ گے، اور خدا جانتا ہے کہ یہ شہزادہ معمولی نہیں ہے، یہ شہزادہ معمولی نہیں ہے، یہ شہزادہ معمولی نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں چہرہ بڑا خوبصورت ہے بچے کا، باپ جیسا ہے، دادا جیسا ہے، نانا جیسا ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور اسماعیل کا چہرہ بڑا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں مصطفیٰ کا نور جھلک رہا ہے، نور کا نور جھلک رہا ہے۔ اور بے نیاز تیرے کرم کے صدقے، بے نیازی کے صدقے، نور تیرے حبیب کا، اور اس بچے، اس شہزادے کی پشت میں اور ان کی امی جان کی گود میں باپ کو اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ اب ایک جھونپڑی بنا دے، مہلت دی نہیں، فرمایا وہاں بٹھا کے واپس۔ میں آپ نے پوچھتا، خدا لگتی کہو ابراہیم علیہ السلام کا دل سخت ہے کہ نرم ہے؟ بتائیے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ فرماتا میرا حلیم، میرا ابراہیم تو بڑا حوصلے والا، بردبار اور بڑا نرم مزاج ہے، نرم مزاج ہے، جو کسی کا دکھ برداشت نہیں کرتا، جو کسی کافر کو دروازے پہ آئے تو اس کو بھی بھوکا نہیں جانے دیتا، اپنے بیٹے کو بھوکا چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی اہلیہ کو بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی انتظام کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی شے نہیں، چلے گئے، جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ واہ بے نیاز تیرے سلیکشن کے صدقے، معمار وہ چنا جس نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی، اور کوٹھا وہ بنایا جو ساری خدائی کا قبلہ۔ اتنا کیوں؟ بوجھ تو بہت ہے، فاصلے تو بڑے ہیں، ڈسٹینس بہت زبردست ہے، لیکن یہ کیوں جھونپڑی نہ بنائے، میرا گھر بنائے۔ پیارے پیارے خلیل، بچے کا گھر نہ بنانا، میں تجھے اس شہزادے کو ساتھ ملا کے تجھ سے اپنا کوٹھا بنواؤں گا۔ یہ گویا حکمت الہیہ مخفی طور پہ کام کر رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خلیل پاک کے وجود مسعود باجود میں محبوب کا نور جلوہ کر رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت مقدس میں اسی محبوب کا نور ہے۔ گویا رب چاہتا ہے کہ جو ساری کائنات کا قبلہ بنے، اس کے بنانے میں بھی میرے محبوب کے نور کا ہی امر داخل ہو۔ تو سیدھی بتاؤں، ہمارا تو قبلہ وہ ہے جو نور مصطفیٰ نے بنایا ہے، جو نور مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ ہمارا تو قبلہ وہ ہے جو حضور کے نور نے بنایا ہے۔ جبریل پاس کھڑے ہیں، جبریل کو حکم نہیں ہے کہ پتھر ڈھوئے، نہ چنائی باپ کرے، ڈھوئے اسماعیل علیہ السلام، جبریل پاس کھڑا ہو کے دیکھا کرے، تو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ تیرے وجود میں تو اس نور کی تجلی ہے، تیرے وجود میں کو نور مصطفیٰ ہے، تو اس میں ہے یا اس میں ہے، اس میں ہے یا اس میں ہے، اس میں ہے یا اس میں ہے۔ میں نے تو یہ ڈیوٹی نور مصطفیٰ کریم کی جلووں سے لینی ہے، تو اس لائق نہیں کہ ڈیوٹی دے، تو دیکھتا رہے کہ میرے مصطفیٰ کے نور کے جلوے کائنات کو بساتے کیسے ہیں۔ قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، خلیل پاک علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جن کی عظمتیں دراصل حسن مصطفیٰ کی تجلیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوالحجہ کے معمولات شریفہ میں اخلاص کا شرف عطا فرمائے، صحیح قربانی دینے کی توفیق دے، اور صحیح قربانی میں ایک صحت یہ بھی ہے جہاں عمر پوری ہو، عیب کوئی نہ ہو، عمر بھی پوری ہو جانور کی، عیب بھی نہ ہو، وہاں اس قربانی کی کھال بھی کوئی نجدی وابی نہ لے جائے، کھال بھی ان کو دو جو رسول اللہ کے ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔
ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں کہتا تو آپ اپنی ذمہ دار ہیں. فقیر کا کام ہے، کمی کا کام ہے مالکوں کا ہوکا دینا. میں میرے آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں یہ ہوکا دے رہا ہوں، اپنے محبوب کے غلاموں کی خدمت کرو. ہاں جی، اہل اللہ کی خدمت کرو، اہل سنت و جماعت کے مدارس کی خدمت کرو. وہ چرمہائے قربانی اگر کوئی نہ پہنچ سکے، جامعہ غوثیہ تجوید القرآن کا طالب العلم رضاکار یا احیاء العلوم کا رضاکار یا کسی بھی سنی ادارے کا، تو خود پہنچاؤ، خود پہنچاؤ. اس لیے کہ بازاروں میں دھکے کھا کھا کر سارا دن اگر پھوٹی کوڑیاں پیش کر کے اپنی پسند کے سودے خریدتے ہو تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو چند قدم چل کر حضور کے مہمانوں کی خدمت کرنے میں کیا تھکاوٹ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی، صحیح قربانی کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.